نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، یعنی حلال ذریعے سے اپنا مال حاصل کرو، تجارت کرو، اس کو کھاؤ۔ جو ناجائز اور غلط طریقے سے مال حاصل ہو اسے نہ کھاؤ۔ خرید و فروخت کر کے جائز طریقے سے مال حاصل کرو۔ بعض لوگ بظاہر تو تجارت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں طریقے ایسے اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے ایسی تجارت حرام ہو جاتی ہے۔ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے کہ حرام آمدنی حاصل کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب یہ حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا بیچنا بھی حرام۔ اسی طرح کوئی جانور مر جائے، حلال جانور ہو، مر جائے، مردار ہو جائے تو اس کی خرید و فروخت اور قیمت یہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا خریدنا، بیچنا، قیمت دینا یہ حرام ہے۔ بت خریدنا، بیچنا، ان کی قیمت لینا دینا یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیا اس کی 40 دنوں کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ اس لیے حرام کھانے سے، حرام پہننے سے بچنا چاہیے۔ حرام پیشے جتنے بھی ہیں، ناجائز اور سودی معاملات جتنے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ رشوت سے بچے، سود سے بچے، سودی کاروبار سے بچے، سودی معاملات سے بچے، بیمہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ انعامی بانڈ، ان کے نمبر، سواری کا بیمہ، مکانوں کا بیمہ، اپنی ذات کا بیمہ، حرام جگہوں پر ملازمت کرنا، بینک کی ملازمت کرنا، داڑھی مونڈنا، انگریزی بال بنانا، یہ لین دین اس میں جتنے بھی ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، جھوٹ بول کر چیزیں بیچنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہیں۔ غرض جتنے بھی حرام پیشے ہیں، حرام اسباب ہیں، ان کو چھوڑ کر حلال پیشے اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس پر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہے جو ہر رات یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص حرام کھائے گا اس کی نہ فرض عبادت قبول ہے نہ اس کی نفل عبادت قبول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام غذا سے بنتا ہے، جو جسم حرام غذا سے پلتا ہے، دوزخ کی آگ، دوزخ اس جسم کی زیادہ مستحق ہے، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 درہم میں کپڑا خریدے اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہوا تو جب تک یہ کپڑا یا کپڑے کا کوئی حصہ اس کے جسم پر رہے گا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام کمانے اور حرام کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم سب کی اللہ تعالی ہم سب کو کسب حرام سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔